سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البهاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہفتے بعد پھر ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ شب جمعہ پر ہم بیٹھ کر کچھ مذاکرہ کریں، اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی اندرونی اور باطنی کیفیت کو دیکھیں، اپنے آخرت کے سفر کی تیاری میں کچھ فکر کریں اور اس کی دی توفیق سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک کا ارشاد ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، وقت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اٹس اے بگ گفٹ۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اٹس آلسو اے گفٹ۔ صحت بھی ہو انسان کے پاس، وقت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پائیدار نہیں ہے۔ وقت بھی جو ہے جو گزر جاتا ہے وہ پھر نہیں آتا، اور آنے والے وقت کا اعتبار نہیں کہ شاید میرا اور بیٹھنا آپ کا آخری ہو اس وقت۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلا رہے ہیں ہمیں کہ جو وقت میں مل جائے اس وقت کو ضائع نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ کل وقت میں نصیب نہ ہو۔ صحت کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ صحت کا بھی اعتبار نہیں انسان کو، اور سارا معاملہ صحت کے ساتھ چلتا ہے۔ کل اگر آپ کے پاس صحت نہ ہو، اتنی بھی صحت نہ ہو کہ آپ زبان سے کچھ کلمہ پڑھ سکیں، تو پھر آج غنیمت ہے کہ صحت موجود ہے، انسان کو کچھ آخرت کے لیے کام کر لے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے، ہمیں بڑے بڑے پیارے انداز سے ہمیں دعوتیں دی اللہ کے نبی نے آخرت کے لیے۔ حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو
بڑی زبردست حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے، بہت سے مشائخ نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، اور بہت سی کتب حدیث کے اندر مختلف شیخ الحدیث نے اس کو روایت بھی فرمایا ہے، جیسے بناری ٹون کے شیخ الحدیث یوسف بدیانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کو روایت فرماتے ہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے بہت زبردست حدیث ہے، اور آج کے اس مجلس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو مفید ہوگی، شاید آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ حضرت سیف رضی اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اس حدیث کیسے ہے کہ میں نے خود سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک بڑا عجیب انداز ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ اس بات کی، اس کو ضائع مت کرنا ہے، اس انداز سے حدیث پیش کی کہ میں نے خود سنا ہے، یعنی گواہی دے رہا ہوں تمہیں اس چیز کی، بالکل میں سنا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات۔ حدیث کو فرماتے ہیں، تعرض الفتنہ علی قلوبہم، یا علی قلوب کامم عودن عودن۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فتنے اس طرح آئیں گے، اس تیزی سے آئیں گے، عودن عودن، یعنی بالکل ایک کے پاس ایک جڑے اس طرح ہوتے نا، پھر مثال دی جیسے چٹائی نہیں ہوتی، چٹائی اس کے تنکے جڑے ہوتے ہیں آپس کے اندر، اس کا تو جڑے ہوں گے، بہت گیپ ہی نہیں ہوگا ان فتنوں کا، اتنے زبردست فتنے ہوں گے۔ آگے شاعت فرماتے ہیں کہ فتنے جو ہوں گے اس تیزی سے آئیں گے اور گریں گے انسان کے دل پر، دل ریسیو کرے گا اس کو، قلوب انسان جو فرماتے ہیں اس وقت انسان کے دو طرح کے قلب ہو جائیں گے، سننے والی بات ہے، سننے دو دلوں میں قسم کے دو دل تقسیم ہو جائیں گے انسانوں کے، مرد اور عورتوں کے۔ ایک دل وہ ہوگا کہ وہ دل جو ان فتنوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وونٹ ایکسیپٹ اٹ، قبول ہی نہیں کرے گا، وہ آنے نہیں دے گا نزدیک۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ایک سفید داغ لگا دے گا، سبحان اللہ، اس قلب پر، اور وہ داغ جو ہوگا موتی کی طرح، سنگ مرمر کا لفظ ہے حدیث میں، سنگ مرمر کی طرح چمکدار ہوگا، روشن دار ہوگا انسان کو، ریسیو نہیں کی ان فتنوں کو، اور قیامت تک، الحمدللہ کیا خوبصورت گارنٹی دی ہے، قیامت تک کوئی فتنہ اس پہ اثر ہی نہیں کرے گا اس دل کے اوپر۔ اور ایک دل ایسا ہوگا جیسے ہی فتنے آئیں گے اس فتنے کو جذب کر لے گا، ریسیو کر لے گا، طاقت ہوگی اس میں، تو گند کے لینے کی، جیسے گند پکڑ لیتا نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پہ کالا دھبا پڑ جائے گا زبردست، خاکستر قسم کا، اور اس کی حیت، اس کی ایسی کیفیت ہی ہو جائے گی کہ جیسے کالا لوٹا ہوتا ہے الٹا، اور اس میں کوئی صلاحیت باقی نہیں ہوگی کہ کسی قسم کی بھی وہ بلائی کو قبول کرے یا برائی کی بات کو سنے، باجز اس کے کہ ہر برائی اور بڑائی اس کی خواہشات پر مبنی ہوگی۔ نہیں سمجھے بات؟ یعنی جو اس کا نفس کہے گا وہ اس کو کہے گا یہ صحیح ہے، یعنی اس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہوگا، نہ قرآن نہ حدیث نہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا وہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلے گا، نہیں یار سود تو جائز ہے، کس نے کہا چھوڑو یار،
داڑھی رکھنا کہاں ضروری ہے، جا رکھ لیں گے. اور کہتا ہے اتنا سخت کہ ہلے وہ مثبت ہو جائے گا، ساری دنیا اس پہ زور لگا لے، حدیث سنائے آپ، قرآن سنائے اس پہ، لیکن وہ دل نہیں قبول کرے گا اس کو. اس پہ نقطہ لگ چکا ہے کالا سیاہ اور لوٹا بن گیا. یہ نشانی بتائیے. اب یہ تجزیہ کرتے رہے نا اپنا، یہ ہم مذاکر ہے نا بھائی، اس لیے تو ہم آئے نا. یہ تجزیہ کرتے رہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے پاس تو ایسا دل نہیں ہے کہ بار بار نصیحت کی جائے، اس نصیحت کو انسان قبول نہ کرے، بار بار بتایا جائے حرام ہے اس کو قبول نہ کرے، بار بار اس کو اس کے عذاب سنائے جائیں وہ کس خیر ہے. کیوں کہ خواہشات اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے گائیڈنس بنے گی. اپنی خواہشات کے مطابق کسی کو برا سمجھے گا، اسی کو اچھا سمجھے گا، اس کے لینا دینا کسی سے نہیں ہوگا وہ جس طرح مسلمان پکا یہ وہ سب باقی ڈرامے. دین اس کا اپنا ہو، جہاں دیکھے گا وہ جھک جائے گا، اسے قبول کر لے گا. تو یہ کیا بتایا اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیے، وارننگ دی ہے، تجزیہ کرو. میں تو سمجھتا ہوں یہ فتنوں کا دور تو وہ یہی ہے، اس سے بڑا اور کیا دور آئے گا. فتنہ ہے کیا؟ جس کو یہ دل ریسیو کرے گا اور جس کو دوسرا دل ریسیو نہیں کرے گا، وہ ہے کیا چیز فتنہ؟ کوئی زلزلہ ہے، کوئی سیلاب ہے، کوئی طوفان ہے. میری وہاں سے فون آیا کسی فلوریڈا میں جو ہے طوفان آنے والا، دعا کرے امریکہ میں. دوسرا فون ہے، نہیں جی شکر ہے آپ الحمدللہ آپ کی دعا سے وہ ٹل گیا، طوفان ٹل گیا. تو یہ وہ طوفان ہے، آئے گا وہ ٹل جائے گا. وہ زلزلہ ہے جو دنیا کو تباہ کر دے گا. کیا یہ فتنہ یہ ہے کہ آپ کے دکان کاروبار بند ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو فتنہ یہ ہے کہ آپ کی خوشحالی ختم ہو جائے گی؟ کیا فتنہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہیں جو دنیائی معاملات ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس فتنہ کا. فتنہ تو وہ ہوگا جو آخرت پہ اثر انداز ہوگا ہمارے. فتنہ اس کو کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ مکان تباہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، وہ یہ فتنہ نہیں ہوا. یہ تو ہر سال زندگی، یہ تو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے. اصل فتنہ وہ ہوتا ہے جب انسان دین سے نکل جائے، دین پہ دھوکہ کھا جائے، چلتا چلتا گر جائے، ایک دم لپیٹ میں آ جائے. یہ ہے اصل فتنہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شادی فرمائے گی، اسوغل علیہم نعمہ زہر الباطن. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ عروۃ الوثقی مکتوبات میں یہ اس کی کچھ باتیں بھی کی انہوں نے بڑی زبردست. یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں ہماری میں نے نعمت ظاہر اور باطن کی جو ہے مکمل کر دی ہیں، تم پر تمام کی ہیں تم پر اسباب. تو گویا جو انسان جو ہے، جو میں اور آپ ہے، ظاہر اور باطن کی مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں اسے نواز کر بھیجے اس دنیا کے اندر، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ایسی زبردست نعمتیں دی ہیں اللہ پاک نے ہمیں، جو ہمارے ظاہر پہ بھی ہیں اور باطن میں بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے نا معاملہ. اتنا زبردست چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے تمام. اس وقت جو مخلوق تھی، فرشتے بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے بلند فرشتے، ایک پتلا بنا کے کھڑا کر دیا مٹی کا، ان کا سجدہ کرو اس کو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم کو ظاہر کیا فرشتوں پر، تو فرشتے کیا اٹھے،
سبحان اللہ، تو پتہ نہیں، سبحان اللہ، تو ہی بہتر جانتا ہے ہر چیز کو، کیا چیز تو نے بنائی ہے، کس خاصیتوں کے ساتھ ہے. ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے، تو بڑی چیز ہے کوئی جو تو نے بنا دی. میں اور آپ، ہمارے تو والد تھے نا، وہی چل رہی ہیں چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اتنی بڑی نعمتیں دو دی اللہ پاک نے ہمیں، ایک ظاہر میں بھی اور باطن کے اندر بھی ہے دوست. ظاہری نعمت کیا ہے؟ ظاہری نعمت جو ہے ہمارا وجود، آنکھیں، ہاتھ، کان، منہ، پاؤں، جسم، پورے ہلنا، یہ رکوع میں جانا، کھڑے ہو جانا، لیٹ جانا، موومنٹس. پوری مخلوق میں دیکھیں آپ، مکمل کمپلیٹ چیزیں نہیں ملتی. آپ تو انگلی بھی ہلا رہے ہیں، آپ تو یوں بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں، پاؤں بھی ہلا سکتے ہیں. ہر چیز آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین کسی سے رکھی جسم کے اوپر. یہ نعمت ہے، کسی کی نہیں نعمت. مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے سب. جس کو کھڑا کر دیا، کھڑا درخت اللہ کو یاد کر رہا ہے، اسی میں رونتا ہے، وہ بھی نہیں دینتا ہے، وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ، جو سجدے میں پڑا سجدے میں پڑا ہے، کھڑا وہ کھڑا ہی ہے. جس چیز پہ اللہ لگا دی وہ وہی کام کرے گا. مرغی نے انڈا دینا، وہ انڈے ہی دیتی رہے گی. شہد کی مکھی نے شہد بنا، وہ شہد ہی بناتی رہے گی. تیسرے کام نہیں. لیکن انسان میں خاصیتیں دی ہیں، ظاہر میں اور باطن بھی نے. یہ پورے ایسے اجزاء بنا دیے اور اس کو کہا یہ نعمت ہے. اب یہ نعمت کیا ہم سمجھے؟ نفسانی خواہشات سے ہم نے اس نعمت کو اپنے خواہشات میں ڈال لیا. یہ ظاہری نعمت بھی اور باطنی نعمت، جو دونوں نعمتیں اللہ پاک نے بتائی ہیں، اس کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے ہمارا. اس لیے نعمت نہیں کہا، بلکہ اس سے تعلق کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس سے تعلق جو ہے معرفت الہی ہے. یہ جو آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ دنیا میں کمائیں گے، وہ دیکھیں گے، مال کمائیں گے، اس لیے نہیں دی. ہاتھ کو جو یہ ہلنے چلنے کے دیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں دیا. جسم کی جو موومنٹ دی ہے اس لیے نہیں دیا، بلکہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رکھی وہ چیز کیا ہے؟ وہ معرفت الہی تک پہنچنے کی تھی. جیسے آپ کے یہ پور میں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو تصویر بلند کی ہے، وہ یہ گواہی دیں گے آخرت میں، یہ آپ کے درجات کو بلند کریں گے. ہر چیز انسان کی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ تو سیکنڈری کام ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں، اصل نہیں ہے اس کا کام. اصل کام کیا ہے کہ پورے جو اللہ پاک نے ہمیں دی نعمت جب بنے گی، جب ان کو مکمل طور پر اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ کے کام لیں گے. اس سے، اس ٹانگ سے بھی، اس آنکھ سے بھی، اس منہ سے بھی، ہاتھ سے بھی، کانوں سے بھی، یہ ساری کی ساری جو ہے نعمت اس وقت بنے گی جب یہ اللہ کے لیے کام میں آئیں گے. نہیں سمجھے بات؟ باطن جو ہے، باطن کی نعمت اس سے اللہ نے رکھی ہے اندر انسان کے اندر. باطن کی نعمت کیا ہے؟ کہ سارے جو اللہ کا عرفان جو ہے، اللہ کی معرفت جو ہے، سارا کا سارا جو ہے انسان کے باطن کے اندر رہی ہے. باطن کے اندر وہ ساری صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہیں. دوسرے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ معرفت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے انسان. ساری معرفت انسان کو باطن سے ملتی ہے. اسی لیے ایک جگہ الگ اللہ نے یہ بھی فرمایا، وَذَرُوا ظاہر اس میں تو باطن، کہ ظاہر باطن کا خیال رکھنا، تم اس کو خراب نہیں کرنا ہے تم نے. یہ تو تمہاری بڑی زبردست چیز ہے، ایسے تم نے کام کرنا ہے. فتنہ کیا بنا؟ فتنہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ یہی جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری خواہشات کے تابع کر دیتا ہے اس کو. اور یہ پورا جسم جو ہمارا ہاتھ کس میں لگا دیا؟ اس نے دنیا کے اندر لگا دیا. ہماری سوچ سوائے دنیا سے آگے بڑھ نہیں سکتی ان چیزوں سے. مادیت میں ختم کر دیا ہمیں اس کو. ہماری سوچ ہی بنا دی. آنکھ سوچیں گے تو فکر سب سے پہلے جو ہوگا کہ یہ ہم فلاں کام کیسے کریں گے، دنیا کی طرف دھیان جائے گا. کوئی چیز جو ہماری بیکار ہوگی ظاہر میں تو فوراً خیال یہ جائے گا کہ کمائیں گے کیسے، فلاں کیسے کریں، یہ کیا. یعنی جو چیز اللہ نے کہا ہے توکل پر،
وہ آخرت کی فکر نہیں ہوگی. فکر کس کی ہوگی؟ اس دنیا کے انسان فکر زیادہ کرتا ہے. حالانکہ اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ تو ہے ہی، میں نے تم کو آخرت کے لیے بنائی ہے ساری چیزیں. سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ تو جو فتنہ ہے وہ فتنہ کام کیا کرے گا؟ یہ فتنہ ان ساری صلاحیت کو ٹرن کر دے گا معجزت کی طرف، اللہ سے نکال دے گا. یہی وہ حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ جب وہ فتنہ اترے گا، اب یہ سنیں ذرا، تو ریسیو کون کریں گے ان فتنوں کو؟ جو اللہ سے دور لے جانے فتنے ہوں گے. کون ریسیو کرے گا؟ دل آپ کو ریسیو کرے گا. اور کون سی دل اور کوئی چیز ریسیو نہیں کرے گی، وہ بھی دل ہوگا آپ کا. تو پتہ کیا چلا؟ میسج کیا ہے کہ اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمارے دین کو برباد کرنے والے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان احکام کو ختم کرنے والے جو فتنے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے کس سے؟ انسانی قلوب انسانی سے ہے. گویا اگر انسان کو ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، دل کی حفاظت کرو. نہیں سمجھ بات؟ دل کی حفاظت کرو. اگر انسان دل کی حفاظت کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ دل جو ہے وہ ریسیو ہی نہیں کرے گا ان فتنوں کو. الحمدللہ جس نے دل کی حفاظت کر لی تو وہ ان فتنوں کو ریسیو نہیں کرے گا، اس فتنے کو ریسیو نہیں کرے گا. الحمدللہ اس کے سارے ظاہر اور باطن کی جتنے بھی جز نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف ہو جائیں گی. وہ دنیا میں اٹکے گا بھی نہیں. نہیں سمجھے بات؟ یہی میسج ہے کہ اگر ہم نے دین پہ چلنا ہے، اور دین وہ جو اللہ نے بتایا ہے، دین کون سا؟ جو اللہ نے بتایا ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہا ہے نا بھئی سارے قرآن کا جز کس میں آ گیا؟ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا خلاصہ. کیوں کیا ہے خلاصہ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سارا تعریف کی اللہ کی. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ. ساری قیمت اس سورہ فاتحہ کی اس پر ہے، اس فکرے پر ہے کہ سیدھا راستہ. اور اتنا زبردست دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو کس قدر ہماری جو اصل عبادت ہے نماز، اصل عبادت ہماری کیا ہے؟ نماز ہے. اس میں اس کو رکھ دیا، اس میں رکھ دیا. ہم کبھی سوچتے نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. کمپلسری کیوں کر دی ہے اس کو ہماری؟ اب کتنی رکعتیں آپ دیکھیں سارے دن جتنی بھی ہم رکعتیں پڑھتے ہیں فرائض، اس کو گننے آپ فرائض کے بعد پھر سنت موقع غیر سنت، پھر نوافل، اور پھر اس کے بعد جو حضرات الحمدللہ کو توفیق دے ہوگی جب نوافل اور بھی پڑھتے ہوں گے شاید تو ٹوٹلی ملائے تو 50 سے بھی اوپر ہو جاتا ہے معاملہ. 50 دعا حالت نماز میں انسان کی دعا مانگنا، وہی دعا ایک کہ اللہ مجھے راستہ سیدھا دکھا دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. آپ بتاؤ کتنا امپورٹنٹ ہوگی یہ بات انسان کے لیے. کبھی میں نے غور کی کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ یہی تو فتنہ ہے کہ ہم راستہ سیدھا نہیں ہوگا، ہم اس کو سیدھا راستہ سمجھیں گے. یہ اتنا صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. یہ ہے میسج، سیدھا راستہ میں دکھایا، اللہ، ڈیفائن کر دیا اللہ پاک.
کہ سیدھا راستہ کون سا ہوگا جس میں ایک چیز نمایاں ہوگی سیدھے راستے کے اندر، دو چیزیں ہوں گی اس میں، یاد ہے، بلکہ حقیقت تو ایک ہی چیز ہوگی. اس کو سیدھا راستہ کہا جائے گا. جو اس پر ہوگا سمجھو وہ دل صحیح ہے، وہ دین صحیح ہے، وہ نماز صحیح ہے، وہ عبادت صحیح ہے، یا اس راستے پر جو ہم نے مانگے اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. سیدھا راستہ وہ ہے جس میں یہ کیفیت ہوں گی کہ وہ نبی کا راستہ ہوگا، سنت کا راستہ ہوگا. نبی کے راستہ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سنت کا راستہ ہوگا، ہے یا نہیں؟ یہاں کیسے کہہ دوں گی موسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہوگا، سارے نبی ہیں ہمارے لیے. تورات بھی صحیح ہے، انجیل بھی صحیح ہے. حضرت عمر نے تورات ہی پڑھی تھی نا، تو نبی ہم چہرہ کہتا ہے سرخ ہو گیا تھا کہ کیوں پڑھ رہے تم؟ نہیں تعلیم کہ اب ضرورت کسی چیز کی نہیں. اب تو کیا ہے، جو چلے گا تو ڈنکا میرے ہی چلے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میری پیروکار بن کر آئیں گے اور ختم ہوگا اسٹوری جتنی بھی تھی. نہیں سمجھ رہا؟ تو ہم تو امت ہی ہیں، ہمیں زیب دیتے ہی کوئی دوسری بات. حضرت عمر کو سمجھا دیا تورات پڑھتے ہیں، ہم تو ڈوب چکے ہیں. سننے راستہ سیدھا کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم. فتنہ سمجھ آ جائے. سیدھا راستہ وہ ہوگا جو کون سا ہوگا؟ انعمت، جس پہ انعام کیا تو نے. نبی پاک سم کا راستہ سب سے بڑا، آپ کی پیروی کا راستہ. ہر انداز جو آپ کا ہی ہوگا، ہماری معاشرت آپ کی ہوگی، چلنا پھرنا آپ جیسا ہوگا، لباس آپ جیسا ہوگا، تہذیب آپ جیسی ہوگی. یہ سن لیں آپ، یہ دین ہے ہمارا، جس کے لیے آپ 50 سے بار دعا مانگتے ہیں. یہ دعا مانگتے ہیں ہم کہ جو کچھ ہوگا وہ آپ ہی کی نقل میں ہوگا. آپ رول ماڈل ہیں ہمارے. بَعْدَکُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ. جو تو آپ دے دیں گے ہم لے لیں گے آپ سے، ہم دوسری چیز قبول نہیں کریں گے. یہ کلمے کے بعد ایک مومن کہتا ہے یاد رکھیں، اس سبق کو نہیں بھولنا، بنا گیا آدمی. اسی لیے یہ بہت سبق ہے، یہ زبردست سبق ہم اس وقت ریپیٹ کر رہے ہیں. اس سبق کو کبھی زندگی میں نہ بھولنا کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا ہے. نبی اللہ پاک نے سنت پہ اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ کسی بھی اس کا ثواب نہیں ہے. اللہ کا سنت میں نہیں ہے کہ ایک سنت پہ جو میرا ادا کرے گا، ایسے زمانے میں جب سنت میرے ختم ہو رہی ہوگی تو کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا. جبکہ ایک شہید کے ثواب کو اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے. تو اللہ کی نبی کی سنت کیا دے رہی ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب دے رہی ہے. آپ سمجھیں، اسی چیز کی اتنی بڑی اہمیت سمجھیں آپ، کتنی بڑی چیز، کیونکہ دین ہے ہی ہمارا سارے اس پر. تو فرمایا سیدھا راستہ، سنت کا راستہ. اور دوسری شرط بھی لگی اس ساتھ تاکہ اور کلیئر ہو جائے بات. سیدھا نبی کا راستہ، سنت، اور اس میں کیا ہے؟ کوئی ذرا بھی مکس نہیں ہونی چاہیے یہ چیز. سبحان اللہ. غیر مغضوب ولا الضالین ہے یہ نہیں ایسے. یہ دین ہمارا، جس کے لیے 50 سے زیادہ ہم نماز کی حالت میں اللہ سے سجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. تو کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس میں مماثلت کسی کی نہیں ہونی چاہیے، کسی سے ملنا نہیں چاہیے، تشبیہ نہیں چاہیے. من تشبہ قوم فہو منہم. اگر اس میں تم نے اتنی سی ملاوٹ کی تو میں تم کو اسی طرح دھکیل دوں گا. مجھے نہ تمہاری نمازوں کی پتہ ہوگی، نہ تمہاری باتوں کی پتہ ہوگی، نہ سجدوں کی پتہ، مجھے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر تو نبی کے قدم بہ قدم چل رہا ہے، اور اس میں دوسری شرط کہ اس میں ملاوٹ بالکل نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟
ملاوٹ نہیں میں دیکھنا چاہتا. کس کی؟ ضالین مقتول. ان کے تو منافق نظر نہیں ہے میرے اس دین کے اندر. تو یہ کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی، خالص نبی کی سنت کے مطابق، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ ہے دین ہمارا، اہدنا الصراط المستقیم. یہ سمجھے بات؟ اب یہ پریکٹس ہم نے کرنا ہے. جی کہاں کریں؟ پاکستان نہیں، جہاں مومن تو مرے گا. مومن مرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی مرے گا، ورنہ مومن نہیں مر سکتا. بڑی ایک قرآن کی آیت اس مجھے پورا مجھے یاد نہیں آ رہی، جس میں اللہ نے صاف طور پہ کہا ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں غدابہ، ان جو دو چیزیں بتائیں، ان کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں. پوری آیت مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، یہ بالکل میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. بدترین شدید سزا ان کے لیے جہنم میں آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا. اور صاف کہیے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ دوستی و جاری رکھتے ہیں، جو ان کے پسند کرتے ہیں، دل میں ان کے لیے رغبت رکھتے ہیں، دل میں ان کے لیے احترام رکھتے ہیں، دل میں ان کے ساتھ محبت بڑھاتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، رشتہ داری بنا رہے ہیں. جانتے بھی ہیں کہ مماثلت ہے، متشبہ ہے، تشبیہ ہے. سن لیں بات ہے، اتنی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ نے دی اس پر کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے. منافق ہیں، جھوٹے ہیں. یہ شخص ہو کیسے سکتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا جائے؟ کیسی ملاوٹ؟ آپ سمجھ رہی بات؟ دین سمجھ آ رہا ہے؟ فتنہ سمجھ آ گیا؟ آپ سمجھے فتنہ کیا ہے؟ یہ ہے فتنہ. آپ ذرا نظر مار لیں. کل جمعے آ کے دیکھنا ذرا، رول ماڈل نظر آ جائیں گے آپ. جی کون سا کلچر ہے ہمارا؟ کھڑے ہیں اللہ کی عبادت میں، کر سجدہ اس کو رہے ہیں، کیا ہے غیر مغضوب کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ، اوپر سے نیچے. جس نبی کی ایک سنت کا ثواب اتنا ہے، وہ جو اپنا حلیہ ختم کرے. ہمیں تو ابھی یہی نہیں پتا کہ جمعے کی تیاری کیسے کرنی ہے. بہت حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ 30-40 سال سے میرے ساتھ ذکر کر رہا ہے بندہ، اور جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کے ناخن بڑے ہیں. اتنی کراہت ہوتی مجھے، میں یہ جمعہ گزر گیا اس کے ناخن بڑے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعے کی سنت کیا ہے. باپ تو فرض تک کہتے ہیں اس کو جمعے کے غسل کو. کل جمعہ آ رہا ہے نا، کیا کرنا ہے جمعے پہ؟ ہم نے نہانا ہے. جمعے کی نیت سے نہانا نہیں بلکہ پورے جسم کو صفائی کرنا ہے ہم نے. میں حیران ہوں تو کیا یہ ناخن نہیں کاٹتے؟ ان کے ناخن بڑے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جمعے کی اس طرح تیاری کرتے ہوں گے اس نیت کے ساتھ کہ فوراً اٹھ کے پورا طور پر ناخن، یہ وہ، مونچھیں، بال، ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دیٹ کہ جمعہ آج. ہاں اس کے ہم کو دوسروں کی نقل دیکھیں آپ کرتے. جس قوم کو یہی بھول جائے کہ ہمیں نبی ہم سنت کے مطابق جمعے کی تیاری کرنی ہے، حیران کیوں کہتے ذکر بھی کرتے ہیں. ذکر کا فائدہ نہیں ہے آپ کو، قرآن کا فائدہ نہیں ہے، نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، اس کے رزلٹ کا فائدہ ہوگا آپ نے اگر کیا. نماز فیض کام کو چھڑاتی ہے. اگر نہیں چھوٹے تو نماز آپ کو کیا کام کر رہی ہے؟ اس کو آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، صحیح آپ ذکر صحیح کر ہی نہیں رہے. اگر زندگی میں آپ کے ہمارے یہ طریق دین ہی نہیں آیا تو ذکر کیسے ہے؟ ذکر کیا کر رہے ہیں آپ کو؟ ذکر کون پوچھے گا؟ یہ تو ایک علاج ہے جو ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اتنا بڑا فتنہ ہو کہ جس کو ہم ایمان اپنا مذہب پورا تیار بیٹھے ہوں، لیکن قبر میں جاتے ہیں منافق اور کافر اٹھے.
ایک واقعہ شاید پہلے سنا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت حکیم الامت نے لکھی ہے اپنے ملفوظات میں واقعہ، جو میں آپ ہمیشہ حضرت سے بھی سنائی. ایک صاحب پرانے زمانے کی بات، مکے میں تھے، انتقال ہو گیا. بہت بڑے عالم تھے، درجے کے عالم تھے، مشہور عالم تھے. تو شاید ابھی ہے، وہاں پر پہلے بھی ایسی تھا کہ جب قبر بوسیدہ ہو جاتی تھی تو اس کے اندر وہ دوسرے کو دفن کر دیتے تھے اسی قبر کے اندر. اور اکثر ایسا ہوتا کہ بھائی جیسے کوئی عالم مرا ہے تو کہتے جس میں عالم مرا تھا تو عالم کو اس قبر میں ڈالتے تھے. تو اس عالم کا انتقال ہو گیا تو اس سے پہلے جب ایک عالم مر چکے تھے تو انہوں نے کہا یہ عالم مر چکے ہیں پہلے، جب ان کی قبر میں ان کو دفن کر دیتے ہیں. انہوں نے گئے عالم کو دفن کرنے کے لیے، تو جب قبر کھودی جو پہلے عالم تھے ان کی جگہ تو کچھ اور معاملہ تھا. وہاں تو کوئی ویسٹرن پڑا تھا اور وہ بھی عورت. یہ کیا ہو، ہم تو خود دفن کیا ہے کچھ عرصے پہلے یہاں پہ عالم، یہ عورت کیسے بن گئی؟ اور یہ بھی ہے بھی باہر کی، یہ عورت تو نہیں لگتی، یہ تو ویسٹرن کوئی ہے. حیران ہو گئے، وہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے ویسٹرن، دفن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تحقیق کی جائے کیا وجہ کیا، تحقیق کی کچھ بات سمجھ نہیں. بیوی رازدار ہوتی ہے، وہ سب چیزیں جانتی ہیں خامد کی، ظاہر ہے. وہ تو قرآن بھی کہتے ہیں لباس ایک دوسرے کے لباس ہیں. سب ویک پوائنٹ بھی جانتی ہے خامد کی. کتنا بڑا عالم اس کے سامنے تو بیچارہ پھر پتہ چل جاتا ہے بیوی کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا صوفی اور درویش. کسی کا پوچھنا تو اس کے بیوی سے پوچھ لو، آپ کو بتا دیں گے صحیح سے یہ پیر صاحب ہیں کیا ہیں. تو گھر پہنچ گیا ان کے، انہوں نے جا کے ان کی بیگم سے کہا کہ آپ کچھ ان کے متعلق بتا سکتے ہیں؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صالح تھا، عبادت گزار تھا، بہت اچھا آدمی تھا، میں تو کوئی ایسی چیز کی نہیں دیکھی. ہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس نے کہا کیا کہ جب سردیوں کے زمانے ہوتے تھے، سردی سخت پڑتی ہے نا مدینہ وغیرہ میں، تو حالت جنابت میں جب ہم ہوتے تھے تو یہ کبھی ایسے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ عیسائی مذہب کے اندر یہ اچھا ہے، چھوٹ ہے یار، نہانا نہیں پڑتا. یہ ان کو منہ سے نکلتا تھا، بس گرفت ہو گئی. اتنی سی بات پہ من تشبہ بقوم منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس قوم پہ اٹھا دیا جائے گا. ہمیں ان حدیثوں پہ یقین کر لینا چاہیے. اس حدیث کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو جب قبر میں ڈالا گیا وہ نہیں تھے، وہ جس قوم کی وہ نقل کی تھی انہوں نے، اس کو پسند کی تھی بات کو، یہ بات پسند کیا نہیں انہوں نے یہ کام. اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ جس نبی کو میں نے کمپلیٹ نبی بنا کے بھیجا ہے، دنیا کسی قوم کے لیے پوری عالم کی عالمین کے لیے بنا کر بھیجا ہے، اس کو میں نے، اس میں کمی کیسے تلاش کرتے اس کی کسی چیز میں، شریعت میں، اس کی طرز میں، اس کے طریقے میں، وہ تو کیسے نکال لیتے نقطہ؟ اتنا بھی تمہاری ضرورت کیسی ہے؟ جو اس نے کر کے دکھایا ہے وہ فائنل چیز ہے، بس جو بتا دیا وہ فائنل ہو گیا. اس میں نیچے اوپر کرو گے اپنے آپ کو تو آباد برباد کرو گے. کوئی دین ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. کوئی سختی نہیں ہے، یہ تو ایک پیٹرن آف لائف ہے کہ اگر آپ میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اس کا کنڈیشن بتائے گی یہ مسلمان آپ اس طرح ہوں گے. اس میں سختی کیا بات ہے؟ سختی کیا بات ہے اس میں؟ اس کو بتایا کہ یہ دین ہمارا ہے، اس دین کے اندر آپ نے نبی محمد مطابق چلنا ہے. سختی کہاں سے ہوگی؟ یہ تو راستہ دکھا دیا ہمیں. تو کوئی چیز بھی ہو ہماری دنیا کی زندگی، شادی ہو، بیاہ ہو، رشتہ ہو، منگنی ہو، دعوت ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو،
کیوں کہ اللہ کے نبی کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. جب حضرت عائشہ نے ایک چیز بتا دی باہر، اندر کی بتا دی باہر چیزیں، اتنی وضاحت تو ہے ہی نہیں کسی دنیا کے اندر کسی انسان کی جتنی وضاحت نبی پاک سے ملتی ہے حدیث میں. بتایا اللہ کے حبیب کو تو پوشیدہ ہونا چاہیے تھا، ہم تو عیاں کر دے، کیونکہ اللہ بھیجے میں دنیا کی طرف ہے اس کو. ہم امتی ہو کر دعائیں پڑھ کر اور ایمان کا ہمارا یہ حال ہو جائے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ، فرمایا کہ غلبہ جو ہوتا ہے، فتنہ جو آئے گا، یہ کیا فتنہ ہے؟ جو کالا دل پہ جو کالا دھوا الٹا ہو جائے گا، نیکی اور بدی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ خواہشات پر چلے گا انسان. بیوی کی کمزوری، ماں کی اولاد کی کمزوری، اس کی محبت، دنیا کی محبت، فلاں کی محبت، ان محبتوں کے اندر آ کے وہ قانون توڑتا چلا جائے گا. یار آج میں نے یہ کام لیا تو میرے گھر والے بچے کیا کریں گے، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میری بیوی کیا کرے گی، اگر میں اس کا نکاح کر دیا اس کا فائدہ اس کو میں کیسے کروں گا، یہ وہ چینج کرتا چلا جائے گا اندر سے دین کو. تو اللہ کے نبی لا یوں آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا معیار تو یہ ہے، مجھ سے محبت ایسی کرو کہ ہر چیز میرے راستے میں تمہاری ختم ہو جائے، میری پرائرٹی سامنے آئے. جو لوٹا الٹا ہے آپ کی حدیث، اب یہ کتنی واضح طور پہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، بات نہیں سمجھ رہے، کوئی چیز چھپی نظر آتی ہے اس میں، کتنے واضح پیغام ہے، صاف ستھرا کہ یہ دین ہے ہمارا، اس کے علاوہ دین نہیں ہے. کیا دین؟ کہ نبی پاک نے پیروی کرنا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی زمانے میں نہیں ہونی چاہیے. جس زمانے ہونے شروع ہو جائے گی وہ فتنے کا زمانہ ہوگا. اور فتنہ زمانہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا یہ کہ جڑے ہوں گے فتنے، اور اتریں گے کہاں پر اتریں گے؟ دل پر اتریں گے فتنے. دل قبول کرے گا اس کو. سمجھ آ گئی بات؟ اور ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہماری پہچان ایک ہونی چاہیے، جیسے ہم مسجد میں ویسے باہر اسی لباس میں اسی شکل میں باہر ہونا چاہیے، اسی کام پر ہونا چاہیے، اسی سے ہر جگہ ہونا چاہیے. ایک دم پہچانے جاتا ہے یہ مسجد والا آدمی ہے، وہ حیت ہی چینج ہو جاتی ہے اس کی، باہر دیکھو تو اس کو. نہیں سمجھا یہ بات؟ یہ دین اسلام نہیں ہے، اٹس ناٹ اسلام. کہیں ڈر جاتے ہو، کہیں کر لیتے ہو، کہیں تمہارا رسول ہے، کہیں تو رسول نہیں ہے، تو کہہ کے ایک دم صراط مستقیم کہاں گیا تمہارا، غیر مخلوق کہاں گیا، آپ کہہ کے آ رہے ہیں، دعا مانگ کر آ رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کیسے مل گیا آپ؟ بدترین سزا ہے. وہ آیت نہیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا. خاص لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے، جن کے دوست رکھنے والے، غضب کرنے والے، جو میں نے غضب کی ہے ان کا حال میں ایسے کروں. محبت رکھنے والے، دلوں میں اچھا سمجھنے والے. یہ خواہش کے نفس سے خواہشات انسان ہر چیز قبول کر لیتے ہیں، باتیں کمزوری میں آ کے ڈنڈی مارتا ہے. چلنا نہیں میرے بھائیو، یہ ایمان، یہاں تو ایمان تولا جاتا ہے انسان کو. ذکر سے ایمان نہیں ہے، ان چیزوں سے ایمان نہیں نظر آتا. ایمان نظر آتا ہے اتباع رسول سے، اور پھر اتباع رسول چلنے پر بھی قربانی پر کہ چھوڑتا ہوں میں اس کو، میں یہ کام کر سکتا. یعنی اس کے اندر نفرت ہی نہ ہو، اس کے اندر احساس ہی نہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ایسے نہیں. وہ دل کیا ہے؟ وہ دل وہ الٹا لوٹے کی طرح دل ہے کہ جہاں موقع ملا لے لیا، جہاں چاہے چھوڑ دیا، جہاں فائدہ ہے اس کو قبول کر لیا، یا فائدہ کو اٹھا دیا. نشانی یہ نہیں کہ 70 سال سے میں ذکر کر رہا ہوں، 50 سال ذکر نہیں. نشانی یہ ہے کہ تمہارا اثر کتنا ہوا ہے تمہارا ذکر کرنے. بولے سبحان اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ تو کون بچے گا آج اس فتنے سے؟ جو نہیں بچے گا وہ کافر منافق ہو کے مرے گا.
یہ جو ایسا اللہ کا میں نے تمہیں انعام دیا ہے، تمہارا جسم میرا، یہ میرا انعام ہے، تمہاری نعمت تمہیں دی ہوئی ہے، اس نعمت کو تمہیں استعمال کرنا ہے میرے حکم پر، اس آنکھ کو، اس ہاتھ کو، اس جسم کو، اس ٹانگوں کو. تو کیسے ضرورت کرتا ہے آدمی کی اذان ہو رہی ہے اور نماز پڑھنے نہ آئے؟ سارے جسم کو انکار کر گیا اس کا، کیونکہ فتنہ آ گیا اس کے اندر. جب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور بندہ آ نہیں رہا تو کیا کیا؟ کیسی حدیث ہے؟ ہم روز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں فضائل میں، کیسی حدیث ہے؟ فرمایا وہ ظالم ہے، کافر ہے، منافق ہے وہ شخص. ہے یہ لفظ یہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو ایک ہی نماز چھوڑ رہا ہوں. ہاں ایسے ہی جو نہیں آ رہا نماز پڑھنے، گھر میں بیٹھا ہے، آواز سنتے اور نہیں آتا، کبھی آگے نہیں آ گیا، فرمایا اس کے گھر کے آگ لگا دو. ہے یہ نہیں ہے؟ جسم کو ہم نے بھی کیونکہ اس میں غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو سخت تری کہ اتنی بڑی نعمت دی ہے میں نے تجھے، سب تو اس کا یوز نہیں کر رہا، میں بلا رہا ہوں تو نہیں آ رہا. فرمایا جو نماز پڑھنے نہیں آتا آدمی، گھر بیٹھا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے، جماعت میں نہیں آ رہا ہے، حدیث ہے کہ وہ اس طریقے سے گھر بار بیوی بچے سب چھین لیے گئے، ختم، کچھ نہیں اس کے اندر. اور آپ دیکھیں آج گھروں میں معاملہ یہی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، بھاگ رہی ہیں لڑکیاں، پتہ نہیں کیا جادو ہو گیا ٹونو. میرے بھائی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ پوری جو جسم آپ کو دیا گیا تھا، عظیم ترین عبادت نماز ہے، اس نماز کے وقت پوری کائنات جو مسلمان کی ہے رخ بدل دیتی ہے اپنا، بس سٹاپ ہو جاتی دنیا کے ساری چیزیں اسی وقت ساکت ہو جائیں اور اللہ اکبر کے سامنے انسان جھکتا چلا جائے. یہ سین ہونا چاہیے دنیا کے اندر. نرمی ہم نے خود نہیں، اتنا سختی نہیں ہے، بس سختی تو ہے ہی نہیں اسلام میں، تو ہم نے خود قبول کیا ہے. اشد اللہ، ہم کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے فورس کیا تمہیں. ہم خود کہیں ہم جی ٹھیک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو رسول مانتے ہیں، آپ آئے ہیں، ہم میں خود آئے ہیں اس میں، تو مانتے تو بھی کرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر سختی کیسی ہے؟ سختی یہ زبردستی آپ کو لایا جائے اور پھر کہے تم یہ کرو، لگتا ہے نہیں جا تو بھی پھر سیر کرتے دوسری کرتے. اتنی تہائی زیادتی ہے، ایک چیز آپ کرتے ہیں، میں صحیح، میں آ بھی گیا ہوں، میں کرنا بھی نہیں یہ کام. کوئی رکاوٹ نماز کے اندر تصور نہیں کیا جاتا. 15 عذاب اس وقت نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے پر. جہاں بالغ ہو جائے بچہ، اسکول کیسے جائے گا، سب سیکنڈری باتیں ہیں، جائے یا نہ جائے، نماز پہ لے کے آنا ہے جماعت کے ساتھ اس کو. بالغ ہو گیا بچہ، جو عمر بتائے گی اس کی عمر میں، بس کھڑا کر دو اس کو. کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کا حکم آ گیا، ترس کو ظلم نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہو رہا ہے اس بچے کا. اس کو نور ملے گا، ہدایت ملے گی، محبت ملے گی. ہم ترس کھاؤ جی، یہ ترس کھانے والی بات نہیں ہے، یہ اس کو مجاہدہ دیا جا رہا ہے، اس کے نفس کو ذلیل کیا جا رہا ہے بچے بچوں سے. تربیت ہی ختم ہو گئی ہمارے بچوں کی. نہیں صبح اس نے جانا ہے، نہیں یہ کام نہیں کر سکے گا، نہیں فلاں یہ ہو جائے گا، نہیں جی فلاں چھینک آ گئی اس کو. تو یہ تو خود ظلم کر رہے ہیں. اللہ کا شکر کرو کہ ہمارے بچوں کو نماز پر لے کر آ رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انعام مل رہا ہے اس بچے کو. آپ اس کے لحافوں میں چھپا دیں. جس گھر کے اندر بے نمازی ہوگا، یاد رکھیں، جس گھر کے اندر ایک شخص بے نمازی ہوگا، ایک شخص بھی عذابوں سے بھرا ہوگا وہ شخص. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے، بزرگوں صاحب بیٹھ کے یہی سیکھا ہے. میں تو حضرت کے پاس جو گیا تھا، میں تو اپنا دین صحیح کرنے گیا تھا. مجھے تو اللہ کی قسم یہ مسلح پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، مجھے کسی بزرگی کا پتہ نہیں تھا، اور نہ میرا کوئی شوق تھا. مجھے شوق ایک ہی تھا، بندگی کا شوق تھا کہ مجھے جھکنا آ جائے اپنے رب کے سامنے اخلاص کے ساتھ. اور ایسا شیخ ملا الحمدللہ. کبھی زندگی میں دوسری بات نہیں، بات ہوئی تو اللہ کی بندگی کی بات ہوئی. میری نمازیں بند اچھی ہوئی ہیں میری. وہاں سب سے بہترین چیز نماز ہے. نماز سیکھا میں وہاں. یہ سمجھے بات؟
تو لوٹا، اسی تو لوٹا آ گیا کہ کبھی مسجد میں چلے گئے کبھی نہیں گئے. وہ بیوقوف تو یہاں تو گنجائش اتنی بھی نہیں ہے، اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیں. کافر ہے، منافق ہے، ظالم ہے. اور تو پھر باقی جو امام نے لکھا ہے کہ تو اس کو قتل کرو، اس کو تو بند کر دو، اس کو تو الگ کی بات ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ نشانی ہے. کیوں کہ ہم غیر مغلوب نہیں میں، ہم نے تو اپنی تہذیب کو ملایا ہوا ان کے دوسروں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. ملاوٹ نہیں ہے ہمارے یہاں، ہمارے صرف ایک بالکل صاف شفاف اور کیا ہے، اتباع رسول، ایک سیدھا راستہ. مصیبتیں پریشانی یہ کچھ چیزیں نہیں ہے. جنت بہت پیاری چیز ہے. چند دن کی مصیبتیں ہوں گی نا، چند دن کی پریشانی ہے نا، چند دن کے جھٹکے ہیں نا جی وہاں بیٹھتا ہوں، جب میں وہاں سے مجھے بتاتے جب میں وہاں بیٹھتا ہوں مدینے تو میں نے اگر صافہ پہن لیا تو یہ ہو جاتا ہے، اگر ایسے ہوتا تو پھر میری تصویر کے سب مجھے پکڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اترنے کا سوال ہی کہیں نہیں ہے. کیا اترنا؟ یہی تو ٹیسٹ انسانوں کا. یہ نہیں ہے کہیں اتار دو کہیں رکھ لو، کہیں جانے وہ آگے اتار دو وہ پہن. یہ کیا مطلب؟ رنگ ہو تو ایک ہی رنگ ہو، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤ بس. وہ کرنے والے منافق ہیں، جاہل ہیں، دوزخی ہیں. یہ قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے. جھوٹے ہیں. آمنا بالرسول، کہتے ہیں بالآخر ہم تو ایمان لاتے ہیں. کون کہتا ہے ایمان والے ہی لوگ؟ ایمان والے ہوتے میرے رسول کا رنگ ان پر ہوتا. پہلی آیتوں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں. دعویٰ غلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعوت غلط کر رہا ہے، کہاں مسلمان ہے؟ جھوٹا ہے، کاذب ہے. ایک دل ہونا چاہیے صاف شفاف. وہی دل اللہ نے کہا کہ کچھ نہ لینے کہنا تافل کے قلب سلیم چاہیے مجھے. گھروں کو صحیح کریں. اللہ کی قسم یہ بدل دے گی زندگی. جس وقت قبر میں ہم جائیں گے نا، وہاں سوال کیا رکھا ہے وہاں پہ؟ سوال بھی تو یہی ہے، من دینوں کا، من ربوں کا، من رسولوں کا. کہاں سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ دین ہی تو یہی ہے. وہاں کیسی داڑھی کٹا، چھوٹی داڑھی کھوا نہیں جی اتنی رکھ لیتا ہوں، توڑ. یہ توڑ کے چلنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں کام چلے گا وہاں بھائی. کوشش تو بہت کرتا ہوں یہ رکھنے کی، بس یہ کھجلی ہو جاتی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یعنی اتنے بھی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک کے چہرے کے جب حکم آ رہا ہے داڑھی بڑھاؤ، مجھے کم کرو، کیسے کرو؟ ایسے کرو. 1,00,000 سے زیادہ صحابی نے میرا کیا، کسی کی بھی نقل کر لو. تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو کون نظر آ رہا ہے؟ یہی نظر آ رہا ہے جس کے بعد قائد مقدور ہے. ہمیں تو وہی لوگ نظر آتے ہیں. ان کا طرز زندگی اتنا پسند ہے کہ پوری مسجد بھری ہوتی ہے ہماری. اب پھر کہتے ہیں دشمنی ہے. دشمنی کس سے ہے؟ آپ کی دوستی تو آپ کی نہیں سے ہے. دشمنی کس سے کر رہے ہیں؟ اول تو بات یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق نہیں ہے اس سے. ہمارا ہم یہ لباس یہ کچھ پہنتے ہیں، ہم دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں کسی سے. ہم نے ایک دین لیا، اس دین والی شرط رکھی گئی ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اور وانٹ ٹو بی سکسیسفل. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم کسی تھوڑی مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. کوئی مقابلہ تو نہیں. کوئی جیسے بھی کرے جو پہنے. ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی فالو کرنا پڑے گا تب تم کامیاب ہوگے. تو ہم تو اس لیے کر رہے ہیں بھائی، ہمیں اس کی اجازت دی جائے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو. کچھ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ ہم کیوں نہیں کسی کو برا کہیں کہ آپ برے لگتے ہیں فرق؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بڑے اچھے لگتے ہیں، جیسے بھی کریں آپ، جو کرتے ہیں، ننگے پھیرے ہیں، اوپر پڑے، وہ آپ کی تعظیم کریں. ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ سے. ہم تو جھگڑا اس سے ہے کہ جو کہتا بھی ہے میں آمن رسول اللہ رسول کو مانتا ہوں پھر بکواس کرتا ہے. اپنوں سے جھگڑا ہے، غیروں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں کیا تعلق اس سے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. ہوئی کرسائز دم. ہم ان کی تہذیب پہ کیوں کرسائز کریں؟ ہم ان کو کیوں برا کہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان سے. ہم اپنے کام پہ لگے ہیں. ہمیں تو چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے اپنی، اور آخرت کے لیے ہمارا مذہب میں نے اختیار کی ہے
خود اختیار کی ہے، سارے مذہبوں کو دیکھا، مذہب اسلام خوب پسند آیا ہمیں، بڑا پیارا لگا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جب ہو گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے، یہ قرآن پڑھے، میں نے قرآن پڑھا تو اس میں یہ آ گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ میں نے آیت پڑھ لی، میں عمل کر رہا ہوں۔ میں کسی کو برکوں تھوڑی کر رہا ہوں، کسی لڑ تھوڑی رہا ہوں، کسی جھگڑا تھوڑی کر رہا ہوں، میرے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو اپنی تہذیب مبارک، آپ کو اپنا رنگ مبارک، آپ کو اپنا لباس مبارک، جو چاہے آپ کریں، الحمدللہ، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں تو اپنے ہم نے ایکسیپٹ جب اسلام کیا تو ہم اسلام پہ چل رہے ہیں نا، تو اب یہ کہ سب تک ہم اسلام کے ایکسیپٹ کر کے ہم کام دوسرے کریں، یہ تو پھر اور معاملہ ہمارا خراب ہو رہا ہے نا بھائی، نہیں سمجھے بات؟ تو اسلام کو ریڈ تو کرو دوستو، دیکھو تو صحیح اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی نماز ایک دم سے، کوئی کہتا ہے جی روزہ ہے، کوئی کہتا ہے حج کر لو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے 3-4 کہتے یہ راستہ، یہ راستہ، کہتے سب شیطانوں کا راستہ ہے، راستہ سیدھا یہ ہے جو میرے والا ہے۔ ہے یا نہیں حدیث؟ پھر اور کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی کا راستہ یہی ہے، داڑھی پوری رکھو، منہ سے کاٹو، سفید لباس پہنو، امامے پہنو، اور جناب شرعی لباس پہنو، سبحان اللہ، شلوار پہنو، پاجامہ پہنو، جبہ پہنو، دھوتی پہنو، میری جیسی پہنو۔ اللہ نبی فرماتے ہیں جتنی زیادہ میرے قریب آتے جاؤ گے، میری سنتوں گے، اتنی زیادہ میں تمہارے قریب آتا جاؤں گا۔ من احب سنتی احبنی، نہ میں تمہیں جلوسوں سے ملوں گا، نہ نعتوں سے ملوں گا، نہ رونے سے ملوں گا، نہ چیخ پکار سے ملوں گا، کسی چیز سے نہیں ملتا ہوں میں۔ من احب سنت احبنی، تو میری سنت میں عمل کر، اللہ کی قسم تیرے خواب میں آ کے تجھ سے ملوں گا۔ قسم کھا کے بات کہی آپ سے۔ آج آپ سچی توبہ کریں، سرکار سینے سے لگا لیں، زیارتیں لیں نبی پاک سے۔ میرا کوئی پردہ نہیں ہے، اپنے محبوب سے پردہ نہیں کرتا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں ان سے۔ وہ تم دھوکہ دار چکر باز لوگ ہو، اور اپنے اپنے تم نے معیار بنایا ہے جی بس اتنا دوسری پر تمہیں مل جاؤں گا، اتنا فلاں۔ نہ ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ وظیفوں سے ملتا ہوں، نہ درودوں سے ملتا ہوں، میں تو اس انسان سے ملتا ہوں جو میری سنت سے پیار کرتا ہے۔ من حب سنت حب، بھائی عورت ہو یا مرد، مزہ مجھے اس وقت آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں مفہوم دے رہا ہوں کہ ایک بندہ میری سنت پہ عمل کر رہا ہو اور اس کو گالیاں پڑ رہی ہوں، اس کی مصیبتیں آ رہی ہوں، اس پہ جھٹکے پڑ رہے ہوں، اور وہ کھڑا سنت پہ عمل کر رہا، فرمایا وہ میرا محبوب ترین انسان ہوتا ہے۔ یہاں تو ادھر بدل ہو گیا، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں، پاٹے خاں بنے مسلمان، کوئی نماز پڑھ کے آ رہے، کس کی نماز؟ کس کی نماز؟ وہ نماز کسی کی پڑھی ہے تم نے؟ کیسے دھوکے باز لوگ ہیں، ایمان نہیں ہے دل میں، نماز کہاں سے ہوگی؟ اور تم نے بھی کلمہ سیدھا نہیں پڑھا۔ بلکہ ایسے انسان کو میں تجویز دوں گا کہ دوبارہ شہادت کا کلمہ پڑھیں اور PVC دوبارہ نکاح کریں، ایمان نہیں ہے یہ۔ مفتی نہیں ہوں، لیکن میں نہ فتویٰ دے رہا ہوں، بلکہ میں یہ تفقیہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، تصوف کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ صوفیوں کے ہاں یہ کہ ایمان قبول نہیں ہوتا ایسا، یہ کہ صوفیوں قبول نہیں ہوتا ایسا ایمان، ان کے لیے لازم ہے کہ آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں اور بیوی سے دوبارہ شادی کریں، نکاح کریں۔ یہ کہاں سا ایمان ہوگا؟ نہ اللہ کو مانتے ہو، نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہو، تو ان کو کیا مانو گے؟ ان کی مانو گے تو مسلمان ہوگے، ان کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوگے۔ آپ نہیں سمجھے بات؟ اس کی بات مانو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ایشور کو سارے مانتے ہیں، ہندو کہتے ہیں مانتا ہوں اللہ کو، سکھ بھی کہتے ہیں میں مانتا ہوں، سارے مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں جو نہ مانتا سوائے تیسری۔ آپ کے دعویٰ کر سکتے ہیں میں ہی مانتا ہوں، فرق صرف ایک جگہ آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ خدا کو سب مانتے ہیں، وحدانی تو سب قائل ہیں، وحدانیت کہتے ہیں، وحدانیت واحد تو سب کہتے ہیں۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں نا تو وحدانیت آپ کو سب نظر آئے گی، ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو۔ نہیں اس کو اس لیے کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں، چلتے آئیں گے وہ لوگ،
اس لیے ہمارا جو فرق واضح نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی مانتے ہیں اور اس کی بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ ایک الگ ہو جائے تو پھر ہماری باتیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بس اگر یہ نہیں تھا تو شہادت کلمہ دوبارہ پڑھو۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، مسلمان نہیں ہو سکتا آدمی، کبھی نہیں ہو سکتا، ماننا پڑے گی اس کی بات۔ کوئی صحابی مجھے دکھا دے نہیں کرتا میں مسلمان ہوں اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، جیسے ہی اشارہ ہوا ایسے چلتے تھے اور پوچھتے نہیں تھے کیوں ہے، کس لیے، نہ کیوں نہیں ہوتا جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ لکھا کہاں جی، کہاں جی، کتنی داڑھی، کتنا وہ، ان کی طرح کون سی گائے، کتنی گائے، رنگ کے سزا فلاں یہ تھا، کیسی مثالیں نہ بتائی ہیں، وہی رنگ ہے نا آج ہمارا۔ کیوں کریں جی سنت فلاں سے کریں، وہ کریں جی، یہاں کا تھا نبی پاک فیل کیا بس ختم، دوبارہ پوچھتے نہیں تو پھر وہ فیل جاری ہو گیا۔ نہیں سمجھے بات؟ مانتے ہیں دین ہے یا نہیں ہے دین؟ دیکھ لیں یہ فتنہ ہے جو اللہ کے نبی بتایا کہ فتنہ اترے گا تو جڑے ہوں گے فتنے ایک دوسرے سے، کچھ قلوب ایسے ہوں گے جو ایک دم اس کو جذب کر لیں گے، وہ لوٹے بن جائیں گے الٹے، کالا داغ پڑ جائے گا ان پہ، پھر خواہشات پہ چلیں گے، وہ پھر وہی تیرتے بٹے رہیں گے، ان کی بات بھی مانیں گے، ان کا رنگ بھی رکھیں گے اندھیرے میں، اس بھی کر لیں گے دوستی، اس سے بھی محبت کر لیں گے، اس سے بھی رشتہ داری کر لیں گے، اس سے بھی مان لیں گے، اور ویسے تصویر پکڑ کے کھڑکاتے رہیں گے، امامیں بھی پہن لیں گے، داڑھی بڑھا لیں گے، ذکر بھی کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے دین، یہ نہیں ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کو دھوکہ دے رہے، مجھے یا مومنین کو؟ کیا پہلی بات ہے کہ نہ تو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، نہ میرے ولیوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ والوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ ان کو بھی اشارے بتاتا ہے یہ منافق ہیں سارے، بھگا ان کو۔ یاد ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا تو دھوکہ دے رہا، مجھے دھوکہ دے رہے یا میرے دوستوں کو دھوکہ دے رہے؟ ان کو بھی تیری اطلاع بتاتے رہتا ہوں، منافق انسان بنا۔ قربانی دینا سیکھو دین پر۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو جنہوں نے قربانی دی، دین سے نہیں آتا۔ ہمیں تو ایک نماز کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑنا نہیں آتا، دکان کو چھوڑنا نہیں آتا، اتنی بڑی نماز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، میں بھی اس ملک میں براٹ اپ ہوں، 70 سال 60 سال میں یہیں گزارے، پڑھا بھی ہوں، ساری زندگی میری یہیں گزری ہے۔ لیکن جب میں نے کہا نا نماز سمجھ کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی قسم ہر مقام پہ نماز ادا کی ہے اور پاس سہولت ادا کی ہے، بلکہ وہاں مسجدیں بنائی ہیں، امامتیں کی ہیں۔ میں نے کبھی بھی نماز کو پڑھنے کو مشکل سمجھے ہی نہیں۔ میں اپنی زندگی کی مثال آپ کو دیتا ہوں، کیسے سودا کروں نماز کا میں؟ کیا میں نے کام نہیں کیا؟ میں نے فیکٹری میں کام کیا ہے، دن میں کام کیا ہے، رات میں کام کیا ہے، مجاہدات کی ہیں، میں نے سب کچھ چھوڑا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا۔ کیسے چھوڑتا ہے؟ ایک حد ہے مومن انسان کے درمیان۔ جماعت کو چھوڑنا فاسق ہے، ظالم ہے۔ کتنے درجے ہیں، کس طرح لوگ نہیں آتے، سینوں میں قرآن ہوتا ہے، علم بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، بچے گھروں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی بچے سے کہ تو نماز پڑھ، جماعت پہ جا۔ کہتے ہیں مسلمان دوبارہ شہادت پڑھو، مسلمان نہیں جا سکتا وہ۔ اتنی بڑی بڑی ہم کام کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کھیل بنایا ہم نے دین کو۔ ایسی عورت کو تو آدمی کھانا نہیں کھا سکتا جس کے جو بے نمازی ہو، نہیں کھاتے تھے اللہ والے۔ پتہ ان کو اچھا پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کسی بے نمازی عورت نے کھانا بنایا، وہ نہیں کھائیں گے کبھی بھی، نہیں مار دیں گے تو چکر دے دیں گے، میں پھر پڑھائی میں کچھ خوشبو آ جاتی ہے بے نمازی کی، خوشبو بدبو آ جاتی ہے۔ دیکھیں اپنے اب یہ کیا یہ مذاکرہ ہے، کسی بھی نہ کوئی طنز ہے، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں خود بھی تو ہوں نا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا۔ اب دیکھو کتنی خوف کی بات ہے کہ میں مسلمان جا بھی سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، جو دین اللہ کے اس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ دین تو ایک ہی چیز کا نام ہے کہ جس گھر میں جس وجود پہ جس جہاں
اتباع سنت پریکٹیکلی ہوگی، گھروں میں پڑھتے ہوں گے اسی طرح، خواتین اسی طرح رہیں گی جیسا اللہ کے نبی نے بتایا، جیسے کسی ملک میں آپ رہتے ہوں، کاروبار ویسے ہوں گے، ہمارے بچے ہمارے ویسے ہی ہوں گے، ہمارا تہذیب و تمدن ویسے ہی ہوگا، دوسرے سے نہیں ٹکرانا ہم تو اپنا گزارا کرنا ہے نا، ہمیں کیا ضرورت کسی سے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کو تعصب کی بات نہیں کر رہا میں تو اپنی دوزخ سے بچنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے یہاں بھیج دیا تو اس کا مطلب میں دوزخ میں چلا جاؤں گا؟ یہاں تو میں پریکٹس کروں گا. اور یہ منع بھی نہیں کرتے، مجھے تو آج تک کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے بھی منع نہیں کیا. میں نے ساری زندگی بتایا یہی گزاری ہے، نمازیں میں نے پڑھی سب. جو ترنگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیوقوف سے، وہ ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں، ان کو کون پرواہ کرتا ہے؟ وہ تو درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن آفس طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی آفس میں آپ یہاں کام کر رہے ہو، میں گواہی دیتا ہوں چیز کی، وہ آپ کو منع نہیں کریں گے. They will support you. They will help you. How can you believe them? ہم خود چور ہیں، یہ کچھ نہیں انٹرفیئر کرتے آپ کے مذہب کے اندر unless you disturb them. اب آپ ہم کو تنگ کریں گے پھر کریں گے نا آپ کو، ان کو کرنا جو آپ کرتے، لیکن یہ آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کریں. ہاں مذاق مذوق تو پیچھے تو آپ دیکھیے ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، تو پاکستان میں ہو جائے گا، ہر جگہ کرتے ہیں آپ سب. بلکہ میں کہتا ہوں وہاں زیادہ ہوتا ہے. آپ کی امامے کا مذاق ان ملکوں میں زیادہ اڑایا جاتا ہے. سعودی عرب میں آپ امامہ نہیں پہن سکتے، کہاں؟ مدینہ منورہ میں جہاں سے نکلا ہے امامہ نہیں پہن سکتے، آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ ڈر کیوں؟ ڈر کے ٹٹتے کیوں ہو؟ پہن کے دکھاؤ مجھے بھی. خیر میں نے تو وہاں بھی پہنا ہے. کیا مطلب بتایا مجھے؟ یہاں تو پھر بھی آپ پہن کے پھر سکتے ہیں، آفس جا سکتے ہیں، جاتے ہیں. یعنی کہ آفس میں کام کرتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. نہیں تو پھر کیوں پاس کرتے ہیں؟ ہم کیوں منع کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دے وانٹ ٹو تھنگس، بلکہ خوش ہوتے ہیں، پیسفل آدمی ہے، صحیح پریکٹس کر رہے ہیں اسلام کے. الحمدللہ میرے ساتھ تو یہ ہے پریکٹیکلی. آئی ڈونٹ بلیم. نہیں سمجھے بات؟ ہم خود پوچھتے رہے، اتار دو، پہن لو، یہ کر لو، فلاں پہن لے، شکل بدل، یہ کر لو. یہ تو ڈرامے، ایمان ہی ختم ہو جاتے ہیں انسان کا. ایمان سے ہی فارغ، حالات ہی فارغ. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم کیوں کمزور ہیں؟ کیا وجہ؟ حدیث میں بتائی نا آپ کو کہ دل ہے ایک انسان کا، دل ہی جذب کرتا ہے اور دل ہی جذب نہیں کرتا ہے. ہم اپنے دل کو ایسا بنا لیں کہ یہ چیز جذب ہی نہ کرے تو کہتے ہیں وہ ایسا بن جائے گا جیسے سفید سنگ مرمر کا پتھر بن جائے گا، اس میں کوئی فتنہ نہیں اتر سکتا. اللہ نے فرمایا وہ کیسے؟ وَاذْكُرَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ. اب قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرَ رَبِّكَ، اللہ کا نام کا ذکر کرو. فی نفسی، کہاں پہ کرو؟ دل کے اندر کرو. اب علاج بتا اللہ تعالیٰ کہ اپنے دل کو آپ فکر نہ کریں. ایسے حالات میں پھنس گئے ہیں تو اپنے دل کو مضبوط کریں، بہتری بنائیں. کیسے؟ کہ اللہ کا ذکر کریں. اگر یہ کمزوری آ گئی ہے، جیسے آج تجزیہ کی ہے اور اپنے آپ میں کہیں کہیں کمزوریاں دیکھ رہے ہیں، دل ہمارا کمزور ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اس کا علاج بتایا وَاذْكُرَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ. اللہ کا ذکر کر اپنے دل کے اندر. کہاں نا قرآن تضرع و خفیہ. کیا پیار. اب یہ دیکھ پورا نقشبندی ذکر بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کہ جی کیوں کرتے ذکر؟ کہ اللہ تعالیٰ ذکر بتا رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں بتا رہا، کوئی مفتی نہیں بتا رہا. کون بتا رہے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ. نقشبندی ہے ہوا صحیح بات نہیں. نقشبندی دیکھیں، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ. نقشبندی کیا کرتا ہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ کیسے کیا کرتا ہے؟ تضرع و خفیہ. لیکن یاد کر کہتا ہے پھر ذکر جب میرا کرنا تو ایسے کرنا ہے تو انہیں تضرع بے انتہا عاجزی ہو، گریا ہو، رغبت ہو، شوق ہو اور گرا ہوا ہو، بالکل ایسا ہو کہ ذوالجلال کے سامنے تو کھڑا اس کا نام لے رہا ہے، یعنی خوش آمدی ہو. یہ ہے طریقہ تضرع خفیہ، اس کو کہتے ہیں من دون الجہر.
کیا بات کہی ہے کہ جرت بھی نہ کرنا تھوڑی سی آواز اونچی کرے اس میں تو، کیونکہ تو رب کے سامنے کھڑا ہے. نقشبندی ایسے ہی کرتا ہے نہیں کرتا؟ یہی کہتا ہے نا دل کی طرف توجہ رکھ، دل کو خیالات سے پاک کرے، زبان کو تعلق سے لگا لو، خیالات ختم کر دو، اپنے رب کے سامنے آ جاؤ. پھر کیا کرو؟ پھر اس کا نام لو، یہ لگا رہے بس کو ربی کا بے نفسی، لے میرا نام دل کے اندر بیٹھ کے. جب ذکر کریں تو ہمیں یہ بتایا نا ذکر، یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. تو دستوں خیف ہو رندون جہاد دون جہاد، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. من قولی بالغدوۃ والعشی، خود ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کیا ہے کہ روزانہ میں تمہیں وقت بتاتا ہوں اس قسم کا ذکر کریں گے، صبح بھی شام بھی. سبحان اللہ. یہی کرتے ہیں ہم، کرتے ہیں نا، اللہ بتا رہے ہیں نا. بولا تکن من الغافلین، کہ چھوڑنا نہ اس کو، اس میں غفلت اختیار نہ کرنے کو. ساری تیری بلائی اس ذکر کے اندر رکھ دی ہے میں نے. بتائیں بولا تکن من الغافلین. یہی نے بھی قرآن بتایا کہ یہ جو طریقہ میں تو ذکر کو بتا رہا ہوں اس کو جاری رکھنا ہے اور صبح شام کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اس کو، غفلت اختیار نہ کرنا. کیوں کہ سارا جو طریقہ رکھا ہے جو بتایا ہے میں نے فتنوں سے بچنے کا، یہی طریقہ ہے تو فتنوں سے بچ جائے، تیرا ایمان ڈسٹرب نہیں ہو، تو بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، تیرے اندر وہ نقلیں نہیں آئیں گی ان کی، تیرا دین خالص ہوگا، چلتا پھرتا مسلمان ہوگا، تو فرشتے تیرے ساتھ چلتے رہیں گے. تو بھائی طریقہ آ گیا. اب اتنی بڑی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین بات کی. تو اس کا نتیجہ اب کیا نکالیں ہم؟ اب رزلٹ ہے ساری گفتگو کا کہ بھائی ہم فتنوں میں پھنسے ہیں، اللہ کے حضور سچی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں. ہم میں ہمت بہت کمزور ہے، جہاں جہاں پھنسے آپ کے سامنے ہوگا سب کچھ، میرے سامنے بھی ہے. اللہ کے سامنے پیش نہیں. کیوں کل منافق والی موت مریں گے، کافروں والی موت مرنے سے بہتر ہے آج اللہ کے سامنے کھڑو ہو جائے آدمی اور اپنے آپ کو ٹٹول لے. کیا کہ ایمان اور زندگی ایسی ہو جائے کہ نماز کبھی بھی ہماری جماعت کے بغیر ختم نہ ہو. اور کب جب اللہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں نا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشکل ہو وہ چیز. آپ چل پڑے کیسی باس آپ کو کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اڑ پڑ کرے گا اس سے بہتر چیز مل جائے گی آپ کو. آپ نے پیسوں کے لیے نہیں کام کر رہے، آپ نے تو نماز کے لیے اس کو چھوڑ رہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مطلب نماز تو پڑھوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. چپ کر کے مسجد سیدھا نہیں جی ادھر پڑھ لو. یہ کدی آپ پڑھے کمر شمر نہیں ہوتی ہماری نماز میں، تو وہاں ہوتی جہاں سے آپ بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. سبحان اللہ. جہاں سے آوازیں دے رہے ہیں نا میں ادھر جاؤں گا، اس کی آواز پہ جاؤں گا. یہ موزن نہیں ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے. بلا وہاں جائے تو یہاں بیٹھ جاؤں میں. نے کہا خبردار گھر میں نہیں پڑھنی نماز، جماعت خانے نہیں بنانے، جا سیدھا مسجد میں آ جا جو میں نے بنائی ہے جگہ. یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ فلاں فلاں نہیں، یہ مسجد اللہ نے بنائی ہے. جگہ منتخب ہے مساجد کی، وہاں بن کے رہے گی مسجد قیامت تک. اللہ نے اپنی زمین کے اندر مختلف منتخب کر دی گئی وہ جگہیں، جنگلوں کے اندر بھی. آپ دیکھیں بعض دفعہ میں سفر کیا تو میں حیران ہو گیا، ایسی جگہ مجھے مسجد بنی نظر آئی، میں بہت حیران ہوا. پھر ایک دم چونکا کہ صحیح بنی ہے. اللہ کو پتا تھا میں نے یہاں کے نماز پڑھنی ہے. اللہ نے اہتمام کیا انہیں پہنچنے کا. اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ 40 سال کے بعد کوئی بندہ اس راستے سے گزرے گا تو اس کو نماز کی ضرورت پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ نماز کی جگہ نہ ہو، تو کسی طریقے سے مسجد آباد کر دی، وہاں اذان دو نماز پڑھو. آدمی تمہارے ساتھ نہیں، فرشتے آ کے تمہارے ساتھ جماعت کرتے ہیں. یہ مسجد کا احساس ہے. آگے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھاگیں، نماز نکل جائے گی، پرواہ نہ کریں، آ جایا کریں. پھر نماز پھر بھی مسجد کے اندر پڑھ لیا کریں، پھر بھی گھر میں نہ بھاگیں. بعض میں لیٹ ہوتا ہے آدمی وضو کرتے ہوئے کسی مسئلے سے کچھ چیز، یہ تو ہوتا ہی ہے نا آدمی کے ساتھ. اپنی نیت تو نہیں نا اس کی میں نہیں جانا، اس نے جانا ہے کوئی ایک دم ایسی کال آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ ملنے والا آ گیا، کوئی ڈاکیا آ گیا، اس میں اس میں آپ کو بھاگنا پڑتا ہے نا. پھر بھاگ یہ نماز نکل گیا بھاگوں گا مسجد کی طرف ہی میں. سبحان اللہ. اور اس کی رحمت سے امید کریں انشاءاللہ پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا.
مسجد سے رخ نہ پھیرے. کرتے ہیں وعدہ بھائی؟ اتنا تو وعدہ کر لو، یا اتنا زور لگایا ہے میں نے آپ کو. کرتے ہیں وعدہ نہیں چھوڑنی نماز؟ مسلمان ختم. نماز سے دوستی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری. اللہ وہیں سے ملتا ہے مسلمان کو. سارے درجات، ساری عہدے، ساری جتنے مقامات ہیں تصوف کے کہاں طے ہوتے ہیں؟ نماز میں. کچھ تہجد میں طے ہو رہے ہیں، کچھ فجر میں طے ہو رہے ہیں، کچھ ایسا. سارے جتنے بھی ہیں الحمدللہ، جتنے بھی مقامات ہیں آپ کو، حتیٰ کہ مقام ملتے ملتے کیا ہوتا ہے، انسان کو زیارت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب یہ سب نماز میں ہے. اللہ نے ساری معرفت نماز کے اندر رکھی. سبحان اللہ، بہت بڑی بات. رزق وہاں، صحت وہاں، آپ کی زندگی وہاں، جنت وہاں، جہنم وہاں، سارا کچھ جو لینا ہے آپ نے مسجد میں آ کے ملے گا آپ کو. کیونکہ جب اندر آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے تو فضل اور رحمت کے ملے تو سچ میں کھلتے ہیں. جس کا کاروبار نہیں چل رہا مسجد کا بھاگنا شروع ہو جائے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے. کوئی تنگی آ رہی ہے کسی چیز کے اندر، مسجد کا بھاگنا شروع ہو جائے. جتنے آپ مسجد سے دور ہوں گے آپ کے پرابلم بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی معاشی پرابلم بڑھیں گی، آپ میں فقیری فقر آئے گا، آپ میں قرض بڑھیں گے، آپ کی مصیبتیں آئیں گی. جس چیز کا پرابلم مسجد میں آ کے اللہ سے دوستی کریں. اللہ کہتا ہے ادھر دیکھو، آپ پھر تو میرے طرف پر آؤ، میں نے بنائی مسجد. نہیں سمجھے بات؟ تو اس کا علاج اللہ نے بتا دیا کہ علاج کیا ہے؟ ذکر. اور ذکر وہ بھی کون سا؟ ذکر خفی، جو اللہ نے بتایا نا اس میں قائم رہے نا آپ. بس کو فی نفسی کا، اللہ کو یاد دل میں کرو، کہتا مجھے یہ پسند ہے. بس جس نے نہیں سیکھا وہ ذکر سیکھے. اور صبح شام جیسے اللہ نے کیا الحمدللہ وہ کرا بھی رہے ہیں، خود وہی چلا رہے ہیں. نہیں سارا ہم تو اس کی چل رہے ہیں، ہم تھوڑی چلا رہے ہیں. ہم کہاں سے جب تک چل رہے ہیں صبح یہاں بیٹھ جائیں، جی آنکھ نہیں کھلی، پیشے کی سو جائیں آپ، آفس میں نیند آ رہی کچھ، آپ کہیں اللہ کے پاس میں نے ضرور جانا ہے. کچھ بھی ہو جائے اپنے کام آگے پیچھے کریں لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں اور ذکر کو نہیں چھوڑیں. دو چیز کی پابندی کر لیں، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں. فتنے آنے بند ہو جائیں گے، قلوب آپ کا ریسیو نہیں کرے گا ان فتنوں کو، اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی فتنے قبول کرنے کی. جیسے جیسے آپ ذکر میں آنا شروع ہوں گے، قلبی ذکر کریں گے، وہ ذکر کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی کہ وہ کوئی شیطانی قبول کرے چیز آئیں گی نہیں اس کے آٹومیٹکلی. سمجھ گئے بھائی؟ یہ ہے آج کی گفتگو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے ہمیں بچائے. قلوب کو سہارا رکھیں، اللہ کا ذکر کریں صبح شام. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اتباع رسول ہو اور ملاوٹ نہ ہو. اس کا خاص خیال، دین میں ملاوٹ نہ لانا، خالص اتباع رسول ہو. ایک ہی رنگ ہو، اوپر نیچے جہاں جائیں پہیں جس طرح ہو رنگ ایک ہی رکھیں. کسی سے ڈر کے، کسی کی وجہ سے اگر آپ نے نبی پاک نے سنت کو ختم کیا، بس ایمان سے فارغ ہیں آپ. پھر یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ ایمان پہ بات جاتی ہے. کبھی یہ نہ سوچنے بیٹھ جانا اتنی لمبی داڑھی ہے جی میں تو اتنے ذکر کرتا ہوں شیخ. نہیں، ٹیسٹ ہی آپ کا یہ تھا، اس سب چیزوں کا آپ ٹیسٹ میں فیل ہو چکے. ان تمام چیزوں کا جو مجاہدہ اللہ آپ سے کرایا 30 سال 15 سال 25 سال 50 سال، اس مجاہدے میں آپ فیل ہو چکے ہیں، ایمان بیچ چکے ہیں آپ. نئے سرے سے توبہ کریں، نئے سرے سے کلمہ پڑھیں. اگر عقل آ جائے اللہ کے یہاں گڑائیں، اللہ ہو سکتا ہے پھر وہ مقامات آپ کو تمہارا عطا فرماتے ہیں. لیکن اس وقت آپ فیل تو ہو چکے ہیں اور ٹیسٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روشی پڑھیں اور ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا شفیع المسلمین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ محمد المؤمنین وذریته وأهل بیته كما صلیت
وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا حصلنا وجدنا خطرنا بدنا كل ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وهشمنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشمنا في زمرته يا كريم اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم بارك لنا في موت الموت اللهم إنا قولات الموت والسكرات الموت اللهم حافظنا حسابا يسيرا اللهم حافظنا حسابا يسيرا نحن نعوذ بك من عذاب جهنم فتنة المحيا والموت فتنة المسيح الدجال فتنة كل فتنة ظهر من وطن يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ذنبهم هما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب